فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں انتقام مختار، جو کہ تقاریر کا مجموعہ ہے حجت الاسلام علامہ صادق حسن قبلہ کی، جسے ترتیب دیا ہے مولانا ندیم عباس حیدری علوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 6ٹھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ مجلس نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 100۔ قبلہ نے مجلس شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 سے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سورہ مبارکہ شعراء کی یہ آخری آیت ہے جس میں ہر ظالم کو اس کے ظلم کے نتائج سے ڈرایا گیا ہے، اور خلائق دو عالم نے یہ بتایا ہے کہ ظلم کرنے والے خواہ کتنے ہی ظلم کیوں نہ کریں، یہ ظالم و جابر حکمران خواہ کتنا ہی تشدد کیوں نہ کریں، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی جلدی نقشہ پلٹتا ہے، کتنی جلد بازی الٹتی ہے، کتنی جلد وہ انقلاب آتا ہے جس کے بعد ان کے پاس کہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہ رہے گی۔ عزیزان گرامی، اور وہ ظالم جو کربلا کے میدان میں پورے غرور و تکبر کے ساتھ اپنے مظالم میں یہ سوچ کر مصروف تھے کہ حاکم ہم سے راضی ہے، حاکم ہم سے خوش ہے، انعام اور اکرام ہمارا انتظار کر رہا ہے، جتنی جلد ہم اپنے اس کام کو مکمل کریں گے اتنے ہی جلد ہم اپنے انعام کو حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ پورے تکبر کے ساتھ حکومت اور دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ اپنے مظالم کے سلسلے کو بڑھا رہے تھے، مگر کتنی جلد بازی پلٹی۔ 62 ہجری میں اہل بیت رسالت قید سے رہا ہوئے اور 63 ہجری کے آخر یا 64 ہجری کے شروع میں یزید جہنم وصال ہوا، اور فقط 2 سال اور گزرتے ہیں کہ 67 ہجری میں امیر مختار کی حکومت قائم ہونے جاری ہے، جس کے نتیجے اور انجام میں ان تمام ظالموں کو اپنے ظلم کا نتیجہ ملنے والا ہے۔ ان کو کل میں نے اگلی یعنی پہلی والی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اب اس وقت وہ حکومت جسے یزید نے بچانے کے لیے اپنے خاندان میں بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں فاطمہ کے بھرے گھر کو شہید کر ڈالا تھا، فقط 2 سال یزید کے خاندان میں رہی اور اس کے بعد یزید کے خاندان سے منتقل ہو کر مروان کے خاندان میں گئی۔ مروان جہنم واصل ہوا۔ 65 ہجری میں اس کی بیوی اسے قتل کر دیتی ہے جو حقیقت میں بیوہ تھی۔ 65 ہجری میں اس کا بیٹا ولید ابن عبد الملک خلافت پر بیٹھتا ہے، لیکن مروان ہی کے زمانے میں اسلامی حکومت کے 2 حصے ہو گئے تھے، مکہ، مدینہ، کربلا، کوفہ، بصرہ، یہ سارا علاقہ عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں تھا، اور کوفے اور بصرے کا حاکم انہوں نے اپنے سگے بھائی مصعب بن زبیر کو مقرر کیا تھا، اور بصرے کے پاس کا وہ علاقہ شام، اسرائیل، اردن اور لبنان، اس میں خاندان بنو امیہ کی حکومت تھی جس کا حاکم ولید بن عبد الملک تھا۔ تو اب امیر مختار کوفے میں رہتے ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ خاندان بنو امیہ سے ختم ہو گیا۔ اس وقت ان کا ٹکراؤ اس علاقے کے حاکم عبداللہ ابن زبیر سے ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی کو عراق کا علاقہ ملا ہوا ہے۔ عبداللہ نے اپنے بھائی سے کہا، میں حجاز کے علاقے کی دیکھ بھال کر رہا ہوں جس میں آج سعودی عرب ہے، تم عراق کے علاقے کی دیکھ بھال کرو جس میں کوفہ اور بصرہ ہے۔ کوفے کا نیا گورنر بھیجا گیا ہے جس کا نام عبداللہ ابن متی ہے۔ اس نئے گورنر نے پہلی تقریر جو کی تو اس پر احتجاج ہوا
اور لوگوں نے ہنگامہ کیا، یہاں تک کہ اسے معذرت کرنا پڑی۔ شہر میں آیا بڑا پریشان کہ آج پہلے دن ہی مجھے شدید توہین کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے رفقا کو بلایا اور کہا یہ کیسا دن آج کا گزرا ہے اور یہ کیسا انتظام تھا۔ ایاز کہتا ہے حاکم کیا آپ نے پہچانا وہ کون آدمی تھا جس نے یہ ہنگامہ کیا اور آپ کی تقریر کے بعد کھڑے ہو کر تقریر کی؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا وہ مختار کا دست راست ہے، یہ مختار کے آدمی ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف یہ ہنگامہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن متی نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا آپ ابھی مختار کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیں ورنہ بعد میں مختار کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ نیا حاکم آتا ہے، لوگوں کے دل پہ زیادہ خوف ہوتا ہے، زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا دو ایسے آدمیوں کو بھیجیے جو غیر جانبدار ہوں، حسین ابن عبداللہ اور ابن قدامہ۔ ان دو آدمیوں کا انتخاب کیا گیا جو غیر جانبدار تھے، یعنی نہ مختار کے ساتھیوں میں انہیں کوئی جانتا ہے اور نہ ان کو حکومت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، مگر ان میں ابن قدامہ کا دل مختار کے ساتھ ہے۔ ظاہری اعتبار سے خاموش ہیں۔ پہنچے مختار کے پاس اور کہا حاکم نے تم کو بلایا ہے، ایک مشورہ لینا ہے۔ اب چونکہ مختار کی اور اس گورنر کی پرانی دوستی ہے، مختار سمجھے کہ واقعاً ایسے ہی بات ہوگی۔ آج وہ سن بھی چکے تھے کہ مسجد میں ہنگامہ ہوا ہے، شاید اس سلسلے میں مشورہ لینے کے لیے بلایا ہوگا۔ کہا میں تیار ہوتا ہوں، آپ انتظام کریں۔ دروازے کے باہر وہ دونوں کھڑے ہیں اور مختار لباس تبدیل کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابن قدامہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مختار کو بتا دینا چاہیے کہ اس کا جانا صحیح نہیں، مگر مختار چلے گئے تو پھر یہ قید سے نہیں نکل سکیں گے، تو اب ابن قدامہ کیا کرے؟ اگر کھل کر کہتے ہیں تو ساتھ میں دوسرا آدمی ہے، وہ جا کر حاکم کو بتا دے گا۔ اس نے مختار کو روکا ہے، خاموش رہتے ہیں تو مختار کی گرفتاری ہے۔ ایک مرتبہ عربوں کا دستور تھا، جیسے ہمارے یہاں لوگ گنگنانے لگتے ہیں، کسی کی زبان پر گانے آ جاتے ہیں، کوئی نوحہ پڑھنے لگتا ہے، جیسی جس کو عادت ہو۔ عربوں کی عام عادت ہے قرآن پڑھنے کی، تو وہ ایک مرتبہ قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30۔ کفر کرنے والے تم سے فکر، دھوکہ و فریب کر رہے ہیں، وہ تمہیں پکڑ کر یا تو شہر سے نکال دیں گے یا تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ آیت بار بار پڑھ رہے ہیں۔ اب جو یہ آیت قرآنی انہوں نے پڑھی بار بار، تو جب مختار کے کان میں یہ آیت پہنچی تو مختار بہرحال ہوشیار ہیں، صاحب ذہن ہیں، فوراً سمجھ گئے کہ یقیناً اس وقت میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے۔ غلام سے کہا جلدی سے کمبل میرے اوپر لا کر ڈھانپ دو۔ خود بستر پر لیٹے غلام نے کمبل ڈالا۔ مختار نے کانپنا شروع کر دیا اور کہا ان دونوں کو بلا کر لاؤ۔ دونوں کو بلانے گیا۔ مختار نے ایک مرتبہ کہا تم میری حالت دیکھ رہے ہو، مجھے شدید بخار ہے اور میں اس قابل نہیں کہ کھڑا ہو سکوں، اس وقت تو مجھے معاف کر دو اور میرا عذر جا کر سنا دو۔ ابن قدامہ نے کہا مختار میں تمہاری حالت دیکھ رہا ہوں، میں تو کہہ دوں گا، مگر حسین ابن عبداللہ میرا ساتھی ہے، اسے بھی سمجھاؤ۔ مختار نے ایک مرتبہ کہا وہ بھی میری حالت دیکھ رہا ہے، آج تو جا کر میری حق میں گواہی دے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میری طرف سے تمہیں فائدہ ملے گا۔ حسین ابن عبداللہ بھی راضی ہو گئے۔ دونوں باہر نکلے۔ باہر آ کر حسین ابن عبداللہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں کہ مختار کے اس اچانک یا یکا بیمار پڑنے کا راز کیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ مختار کس لیے بیمار پڑے ہیں، اور میں اگر چاہوں تو ابھی حاکم سے شکایت لگا کر گرفتار کرا سکتا ہوں، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ بہت جلد اس کوفے کی حکومت مختار کے ہاتھ میں ہوگی، اور جس نے مختار کے ساتھ دھوکہ کیا وہ اس وقت افسوس کر رہا ہوگا، اس لیے میں تو مختار کا ساتھ دیتا ہوں۔ ابن قدامہ نے کہا یہی خیال میرے دل میں ہے۔ دونوں نے جا کر ابن متی کو اس طرح سمجھایا کہ وہ اس وقت خاموش ہو گیا۔ اب ادھر اس پیغام کے ملنے سے مختار گھبرا گئے کہ یہ ابن متی کے آثار خطرناک ہیں، ابھی خاموشی ہے، 2 دن بعد بولے گا، 4 دن بعد پھر بولے گا، جو کام کرنا ہے فوراً کر لیا جائے۔ اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، کہا اب تک جو ہمارے کام کا طریقہ ہے اس میں ہم کامیاب تو ہیں، لیکن بہت آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ کام تیزی کے ساتھ ہو۔ انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے طاقتور ترین آدمی کو اپنے ساتھ ملا لیں جس کی وجہ سے ایک بڑا قبیلہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو پھر آپ کا کام زیادہ آسانی سے ہوگا۔ کہا ایسا کوئی آدمی تمہیں نظر آ رہا ہے؟ سب نے کہا ہاں، مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم۔
ابراہیم کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں، اس کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اب تاریخوں میں لکھا ہے کہ مختار نے جتنے آدمی اپنے ساتھ بلانے تھے کبھی کسی کے گھر نہیں گئے۔ اس کو بلا کر معاملہ سمجھاتے، سمجھ میں آ جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ رخصت کر دیتے۔ لیکن ابراہیم ابن مالک اشتر کا اتنا اثر تھا کہ اتنا بڑا مقام تھا کہ اتنا بڑا مرتبہ تھا کہ مختار سمجھ گئے کہ اگر میں ان کو بلاؤں گا تو نہ یہ آئیں گے اور نہ ہی ان کی عزت باقی رہے گی، خود ہی چلنا چاہیے۔ یہ پہنچے ابراہیم کے مقام پر اور کہا، ابراہیم تو پہلا شخص ہے جس کے مکان پہ میں خود آیا ہوں۔ ادھر ابراہیم کے دل میں پہلے ہی قاتلان حسین سے انتقام لینے کا جذبہ تھا۔ شاید میں نے بیان کیا تھا کہ مالک اشتر کے خاندان نے قسم کھائی تھی کہ اس تذلیل اور توہین کا بدلہ لیں گے جو آل رسول کو شام میں دیکھنا پڑی تھی۔ اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اہل بیت رسالت کا لوٹا ہوا قافلہ شام داخل ہوا تو جہاں سب خوشی منا رہے تھے، عید منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے، نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہاں تھوڑے بہت آل محمد کے ماننے والے بھی موجود تھے جن کے دلوں پر قیامت گزر رہی تھی۔ ہر ایک گھر میں یہ کیفیت تھی کہ اس کے گھر سے کسی کا جنازہ نکل کر گیا ہو۔ شوہر ہے تو وہ چپکے چپکے آنسو بہا رہا ہے، بیوی ہے دم بخود چپکے چپکے آنسو بہا رہی ہے، ننھے ننھے بچے حیران و پریشان ہیں کہ آج پورے شہر میں عید منائی جا رہی ہے اور ہمارے ماں باپ کیوں رو رہے ہیں۔ ننھے ننھے بچے یہ منظر دیکھ کر آئے کہ محلے کے ہر گھر میں عید کی وجہ سے عمدہ عمدہ کھانے پکائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں عمدہ کھانے تو دور کی بات، عام کھانا بھی نہیں مل رہا۔ چولہا خاموش ہے اور ہماری ماں اور باپ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ کسی بچے نے اگر سوال کر بھی لیا کہ دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دیجئے، تو ماں نے کہا، بیٹا کیسی بات کرتا ہے، فاطمہ اور حسین کے بچے پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکے و پیاسے ہیں، پتہ نہیں ان شہزادوں کو غذا ملی ہے نہیں ملی، میں تمہیں کیسے کھانا دوں۔ تو اس دن عجیب سی کیفیت تھی آل محمد کے ماننے والوں کے گھروں میں، اور خود ہی آپ بھی سمجھ لیجیے اگر ہمارا گھر بھی اسی دن شام میں ہوتا تو ہمیں یہ اطلاعات ہوتی تو ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ تو اب انہی لوگوں میں ایک فارحہ بھی تھی۔ محلے کی عورتیں آئیں، حیران ہو کر کہا، فارحہ آج تم رو رہی ہو جبکہ ہم سب تو تیار ہو کے بیٹھے ہیں، ہم نے نیا لباس پہنا ہے، ہم نے بالوں میں تیل لگایا، ہم نے آج خوشی منائی، اور تم چپکے چپکے رو رہی ہو، نہ لباس بدلا نہ بالوں میں تیل ڈالا۔ کہا، ہاں آج مجھے میرے وارث کے مرنے کی اطلاع ملی ہے۔ ایک مرتبہ ساری عورتیں مذاق اڑاتی ہوئی گئیں، فقط آج کا ہی دن رہ گیا تھا تیرے لیے رونے اور ماتم کے لیے، جبکہ حاکم نے آج عید منانے کا اعلان کیا ہے، اور جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ داخل ہو رہا ہے بازار شام میں جہاں فارحہ کا مکان تھا، تو اب اسے مکان کی چھت پر آنا تو پڑا چونکہ حاکم کا حکم تھا، ورنہ ماری جاتی۔ ایک مرتبہ اس کی نگاہیں جیسے ہی پہلے اونٹ پر پڑی، اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جب یہ دیکھا کہ پہلے ہی اونٹ پر سید سجاد قیدیوں والا نیلا کرتا پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، میرے مولا کا سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں زمین پر ہیں۔ سید سجاد سر اٹھائیں بھی تو کیسے اٹھائیں، پیچھے زینب اور ام کلثوم جو بے پردہ چلی آ رہی ہیں، نگاہیں زمین پر ہیں، رسیوں سے ہاتھوں کو باندھا گیا ہے۔ اپنے امام کو قیدیوں والا کرتا دیکھ کر اور ان کے ہاتھوں میں رسی دیکھ کر فارحہ کے دل پر قیامت گزر گئی، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پرانے زمانے کی پتلی گلیاں اور چھوٹے مکانات تھے، اونٹ قریب سے گزرا، بس ایک مرتبہ فارحہ نے چپکے سے کہا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے سر جھکاتے ہوئے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ کہا، مولا شاید آپ نے نہیں پہچانا، میں مالک اشتر کی بیٹی فارحہ ہوں، اور مولا میں قسم کھاتی ہوں کہ اس توہین و تذلیل کا انتقام لوں گی۔ تو مالک اشتر کے گھرانے نے قسم کھائی تھی۔ شام کے بازار میں جس حالت میں سید سجاد اور بیویوں کو دیکھا، اس کے بعد پہلے سے یہ لوگ بے چین تھے۔ ابراہیم کو جناب مختار کے آنے کی خبر ہوئی، استقبال کیا، مگر صحیح گھرانہ نہ تھا، عقیدہ صحیح تھا، آل محمد کے پکے مومن تھے، جبکہ یہ یقین نہ ہو جاتا کہ امام معصوم کی تائید ان کو حاصل ہے، اس وقت تک یہ خاندان کوئی قدم اٹھانے والا بھی نہ تھا۔ تو جس وقت یہ کہا کہ مختار نے کہ ہم قاتلان حسین سے انتقام لینا چاہتے ہیں، ہمارا ساتھ دو، ابراہیم نے کہا، پہلے میں اپنے امام سے پوچھوں گا، اگر ان کی تائید تمہارے ساتھ ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا،
کہا محمد ابن حنفیہ سے اجازت مل چکی ہے۔ ابراہیم نے کہا کون اجازت لے کر آیا؟ مختار نے 10 آدمیوں کو کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ نے واقعاً یہ تصدیق کی ہے اور کہا کہ اگر ایک حبشی غلام بھی ہمارے شہیدوں کے خون کا انتقام لینا چاہے تو تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں۔ یہ مختار ہے، ہمارا شیعہ، ہمارا محب۔ ابراہیم نے کہا اچھا، مجھے چند دن سوچنے کی مہلت دو۔ یہ سوچنے کی مہلت نہ تھی بلکہ 50 آدمی اپنے قبیلے کے مدینے بھیجے۔ محمد ابن حنفیہ سے ملاقات ہوئی۔ ان لوگوں کی محمد ابن حنفیہ نے تصدیق کی۔ کہا مولا کتنا ہی اچھا ہو کہ خود امام وقت بھی ہم سے ملاقات کر کے ہم کو اطمینان دلائیں۔ محمد ابن حنفیہ ان سب کو امام سجاد کے پاس لے کر پہنچے اور کہا اے میرے بھتیجے، یہ لوگ ہمارے گھر والوں کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہیں مگر پہلے آپ کی تصدیق چاہتے ہیں۔ سید سجاد نے جب تصدیق کی تو ایک مرتبہ یہ لوگ واپس آئے۔ مختار کو اطلاع ملی کہ 50 آدمی آ گئے ہیں اور انہی کے جواب پر ابراہیم کی مدد کا دار و مدار ہے۔ اب یہاں تاریخ میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو مختار نے اپنے غلام سے کہ جس کا نام خیر تھا یہ کہا کہ اگر تم یہ خوشخبری لے کر میرے پاس آؤ کہ یہ لوگ مدینے سے اچھی خبر لے کر آئے ہیں تو میں تجھے فوراً آزاد کر دوں گا۔ غلام تیزی سے بھاگا۔ یہ لوگ کوفے سے 20 یا 25 میل دور قادسیہ کے مقام پر تھے۔ یہ دوڑتا ہوا وہاں تک پہنچا، ان سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا سید سجاد نے امیر مختار کی حمایت کی ہے۔ بس غلام اسی تیزی سے واپس آیا اور مختار سے کہا آقا مبارک ہو، مولا کی جانب سے آپ کی تائید کا فرمان آ گیا۔ مختار نے خوشی سے شکر کا سجدہ کیا اور کہا جا تو آزاد ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، معاملہ ایسا نہ تھا۔ یہ 50 آدمی گئے اور واپس آئے۔ ابراہیم کو انہوں نے تصدیق کر دی لیکن ابراہیم ابھی خاموشی میں ہیں اور اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مختار کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ واپس بھی آ گئے، پھر بھی ابراہیم نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ یہ سمجھے کہ شاید ان کو نفی میں جواب ملا ہے، اس لیے بڑے مایوس ہوئے۔ ایک دن ان کے محلے سے گزر رہے تھے، سوال کیا تم مدینے سے ہو کر آئے ہو؟ سید سجاد نے انکار تو کر دیا مگر بتاؤ تو صحیح کہ کیا کہا؟ انہوں نے تمہیں منع کیا؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا مختار کیسی بات کرتے ہو؟ میرے مولا اور ہمارے امام نے تو تمہاری توثیق و تائید کی ہے اور کہا ہے کہ تمہاری مدد کرنا واجب ہے۔ بے اختیار خوشی سے اچھل پڑے مختار۔ سجدہ شکر ادا کر کے ابراہیم کے پاس گئے، ابراہیم کو بلایا اور اس کے بعد ایک تاریخ مقرر کی کہ جس سے کوفے کے اندر حسین کے انتقام کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے سارے واقعات میں نے یہاں پہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شب 20 محرم کی مجلس میں بیان کیے تھے۔ اتفاق سے ایک دن واقعہ پیش آیا کہ اس کے نتیجے میں عبداللہ ابن متی اپنے محل میں گر گیا۔ مختار کی حکومت قائم ہو گئی۔ وہ سارے واقعات ابراہیم اور مختار مل گئے اور روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ کوتوال شہر نے ایک مرتبہ عبداللہ سے کہا ان ملاقاتوں کو روکنا چاہیے۔ 14 ربیع الاول کی تاریخ طے پائی جہاد کرنے کی۔ 13 تاریخ کو آخری مشورے کے لیے جا رہے تھے ابراہیم مختار کے پاس تو کوتوال نے روکا۔ انہوں نے جواب دیا۔ پھر جو جنگ شروع ہوئی تو کوفے کے تمام محلوں میں پھیل گئی اور جب اگلی صبح آئی تو کوفے پر مختار کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور مختار نے حاکم بنتے ہی دارالامارہ کا گھیراؤ کیا جہاں عبداللہ ابن متی قید تھا۔ عبداللہ نے ایک خط مختار کو بھیجا جس میں اپنے پرانے احسان کے بدلے کا ذکر کر کے رہائی کی درخواست کی۔ مختار نے ایک مرتبہ کہا میں تمہارا احسان مانتا تھا مگر تم نے تذکرہ کر کے اپنا احسان ختم کر دیا، میں تمہیں رہا کر کے معاملہ برابر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چپکے سے پچھلے دروازے سے عبداللہ ابن متی کو نکالا۔ قاضی شرح نے اس کو پناہ دی اور وہاں سے وہ سیدھا بصرہ چلا گیا۔ اگلے دن ابراہیم کو پتہ چلا، مختار کے ساتھیوں کو پتہ چلا۔ ایک مرتبہ کہا افسوس آپ نے کیسی غلطی کی، یہ ایک بہت ہی ناشکرا اور احسان فراموش شخص ہے، یہ ہمارے لیے بڑی مصیبتیں پیدا کرے گا۔ مختار نے کہا کیا کرتا؟ اس کا مجھ پر احسان تھا اور اس نے مجھ سے ایک درخواست کی تھی، ایک خواہش کی تھی، اگر وہ قاتلان حسین سے ہوتا تو خدا کی قسم میں کبھی اسے نہ چھوڑتا، مگر اب اس نے نہ ہمارے کسی آدمی کو مارا ہے نہ قتل حسین میں اس کا کوئی حصہ ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑا۔ مختار کی حکومت قائم ہو گئی اور اب مختار کے جہاد کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن روایت میں ہے کہ مختار نے پہلے جہاد کا آغاز نہیں کیا۔ پہلا کام مختار نے یہ کیا
کہ بنو ہاشم کے سادات کے جو غریب لوگ تھے ان کی طرف توجہ دی اور اتنی کثرت کے ساتھ سادات کا حق کوفے کے خزانے سے ان کی خدمت میں بھجوایا کہ ہمارا 5واں امام کہتا ہے کہ مختار کو برا نہ کہو، اس نے ہمارے ٹوٹے ہوئے مکانات بنوائے، اس نے ہماری بیٹیوں کی شادیاں کروائیں، خدا کی قسم میری ماں کا مہر اسی پیسے میں سے دیا گیا جو مختار نے میرے بابا کو بھجوایا تھا۔ اور یہ وہ مختار تھا کہ جب کبھی کہیں سے ان کے پاس کوئی پیسہ آتا، کوئی خزانہ جمع ہوتا تو سب سے پہلے سید سجاد کا حصہ نکال کر امام کی خدمت میں بھجواتے، جسے ہم فقہ میں خمس کہتے ہیں۔ یہ بھی تاریخوں میں درج ہے، بلکہ خود میرے چوتھے امام کی روایت ہے کہ ایک رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں جنت میں ہوں۔ اب امام کا خواب ہے، خود امام خواب دیکھ رہے ہیں، میں جنت میں ہوں اور جہاں رسول خدا بھی ہیں، جہاں میرے دادا علی مرتضیٰ بھی ہیں اور جہاں میری دادی فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرما ہے، جہاں میرے چچا حسن مشتبہ بھی ہیں اور جہاں میرے بابا حسین شہید کربلا بھی ہیں۔ یہ پنجتن جنت میں جمع ہیں اور جنت کی حوروں میں سے ایک حور جس کا نام حورا ہے، اس کو بلا کر میرے جد پیغمبر اسلام نے میرا نکاح جنت میں اس حور سے کیا اور اسی رات کو رخصتی ہو گئی، اور جب صبح کا وقت ہوا تو سدرۃ المنتہا کے قریب، یہ معراج کی وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل یہاں آ کر رک گئے تھے۔ اے اللہ کے رسول، ایک قدم بھی اگر یہاں سے آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اسی سدرۃ المنتہا پر میں نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد ابھی میں واپس آیا ہی تھا کہ ایک مرتبہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے، اس شور سے میری آنکھ کھلی۔ ایک مرتبہ میں چلا، دروازہ کھولا، میں نے دیکھا تاریک اور اندھیری رات میں اس میں ایک آدمی کھڑا ہے اور اس آدمی کے ساتھ ایک برقع پوش عورت ہے جس نے اس کی آستین کو پکڑ رکھا ہے۔ اس آدمی کو میں نے دیکھا، ایک مرتبہ سوال کیا، تو کون ہے جو آدھی رات کو یہاں پر آیا ہے؟ کہا مجھے چوتھے امام سے ملنا ہے۔ میں نے کہا میرا نام ہی زین العابدین ہے۔ کہا مجھے مختار نے بھیجا ہے اور میرے ساتھ اس عورت کو بھیجا ہے اور یہ خط بھیجا ہے۔ خط کھولا، اس خط میں مختار نے لکھا تھا کہ مولا، یہ ایک ایسی مقتدرہ ہے، یعنی قابل احترام خاتون ہے، یہ ایک جنگ کے نتیجے میں آئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقط آپ ہی کا حق ہے۔ میں 600 دینار ان کو دے کر آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں اور میرا غلام 600 دینار آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے۔ یہ آپ کا حق ہے جو میں بھجوا رہا ہوں۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو رخصت کیا اور اس خاتون کو لے کر گھر کے اندر آیا۔ جبکہ گھر کے اندر ان کو لے کر آیا تو میں نے ان سے سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حورا ہے۔ وہ رات کا خواب جو میں نے دیکھا تھا اور اس وقت مختار کی بھیجی ہوئی یہ خاتون جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کنیز تھیں، یہ جو آئیں تو ایک مرتبہ روایت یہی ہے۔ اب روایت کا ایک فقرہ اور وہ یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ جس وقت میرا نکاح ہوا تھا اس وقت میرے جد پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ تمہیں مبارک ہو، اس عورت سے خدا تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کا نام زید ہوگا، جو شجاعت اور بہادری میں بے مثل اور لاجواب ہوگا۔ تو اب جس وقت میں نے سنا کہ ان کا نام حورا ہے، میں سمجھ گیا میرے جد پیغمبر اسلام کا ہدیہ ہے، اور پھر حقیقت میں یہی وہی خاتون تھی جن کے یہاں جناب زید کی ولادت ہوئی تھی۔ ابو حمزہ صومالی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں جناب سید سجاد کے پاس پہنچا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک 10 سال کا بچہ امام کی گود میں بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی کام سے یہ بچہ اٹھ کر جانے لگا تو دروازے کے قریب ایک چوکھٹ تھی، اس کے ساتھ اس کا پیر ٹکرایا اور وہ زمین پر گر پڑا، اس کی پیشانی پھٹ گئی اور خون نکل آیا۔ میرے امام آگے بڑھے، بے اختیار اس کو اٹھا کر گود میں بٹھایا، اس کی پیشانی سے خون صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے بیٹا جب تجھے لوگ سولی پر لٹکائیں گے۔ میں نے پوچھا مولا یہ آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کہا ابو حمزہ تم اس دن زندہ ہوگے جب تم دیکھو گے کہ میرے بیٹے کو فقط اس لیے کہ یہ میرے بابا کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتا ہے، اس جرم میں لوگ اسے گرفتار کر لیں گے اور پھر اس کی گردن اڑا لی جائے گی، اسے دفن کیا جائے گا، دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کو کھودا جائے گا، قبر کھود کر اس کو نکالا جائے گا، نکالنے کے بعد اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ ابو حمزہ کہتے ہیں اتنے عرصے تک ان کو سولی پر لٹکائے رکھا کہ ان کے سر پر چڑیوں نے گھونسلہ بنا لیا، اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ ان کے لاشیں کو اتار کر آگ میں جلایا جائے گا اور اس کے بعد اس کی راکھ کو اڑایا جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو پانی میں ڈال دیا جائے گا۔
ابو حمزہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مشاہدات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو یہ زید شہید ان کا بڑا بلند مقام ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ مختار نے یہ دستور بنا لیا تھا کہ جو قیمتی چیز آتی، جو اچھی چیز آتی، سید سجاد کا حصہ پہلے بھیجا جاتا۔ تو اب مختار کی حکومت قائم ہو گئی۔ اتنے میں مختار کو اطلاع ملی کہ کوفے کے ایک شخص کے پاس ایک کرسی ہے، یہ وہ کرسی ہے جو مسجد کوفہ میں رکھ کر میرے مولا اس پر بیٹھا تھا اور مقدمات کے فیصلے کرتا تھا۔ اب اس کرسی کو دشمنان اہل بیت نے عجیب و غریب روایات بیان کر کے بدنام کیا۔ اطلاع ملی کہ امیر المومنین کے بھانجے جو ہیں جناب ام ہانی کے بیٹے، ان کے پاس ایک کرسی ہے امیر المومنین کی۔ مختار کو اطلاع ملی، ایک مرتبہ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اس کرسی کو منگوایا، منہ مانگی قیمت ادا کر کے اس کو خریدا اور دربار میں ایک بلند مقام پر اس کو رکھ دیا۔ وہ لوگ کہ جنہیں قبر رسول بھی ناپسند ہے، وہ کرسی کی عزت کو برداشت نہ کر سکے اور جھوٹی روایات بنائی گئیں۔ فقط یہ بات تھی کہ کرسی لی مختار نے برکت کے لیے اور ہر جنگ میں اس کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ جب جنگوں کی کثرت ہوئی تو مختار نے ایک صندوق بنوایا، صندوق میں اس کرسی کو بند کر کے اب ہر جگہ میں اس صندوق کو بھیجا جاتا تھا۔ تو خیر، اب مختار کی حکومت قائم ہو گئی۔ مختار نے چوتھے امام کا حق دیا۔ اس کے بعد مختار قاتلان امام سے انتقام لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ عبید اللہ ابن مطیع جو کوفے کا پرانا گورنر ہے وہ بصرہ گیا۔ وہاں عبداللہ ابن زبیر کا بھائی مصعب بن زبیر تھا۔ اس سے جا کر کہا مختار تو بڑا خطرہ بن گیا ہے، اس کو کسی طرح ختم کر لیا جائے۔ مصعب نے 15,000 کی فوج دی۔ عبداللہ ابن مطیع کو کہا تم جا کر مختار کا مقابلہ کرو، پیچھے میں آ رہا ہوں۔ مختار کو اطلاع ملی تو ابراہیم ابن مالک اشتر کو چھوٹی سی فوج دے کر بھیجا کہ تم جا کر اس کو روکو اور اگر حالات بگڑ جائیں تو مجھے بتانا، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ تو اب روایت میں یہ ہے کہ نہروان کے مقام پر بھی جہاں میرے مولا نے تیسری جنگ لڑی تھی، وہاں پر دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر نے تن تنہا ایسی تلوار چلائی کہ 8,000 آدمی عبداللہ ابن مطیع کے مارے گئے، اور دیکھا ابراہیم نے یہ جنگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ علمدار کو نہ گرایا جائے۔ ایک دفعہ فوجوں کو کاٹتے ہوئے لشکر کے علمدار تک پہنچے، لشکر کے علمدار کو قتل کر کے جھنڈے کو توڑ کر پھینکا۔ یہ دیکھ کر ابن مطیع کا لشکر بھاگا، راستے میں دریا تھا، دریا پار کر کے دوسری طرف گئے اور دریا کا پل توڑ دیا۔ اب روایت میں ہے کہ جب لشکر دوسری طرف پہنچا تو ایک مرتبہ ابن مطیع نے کہا گنو تو صحیح کتنے آدمی بچے ہیں، دیکھا کہ 6,000 آدمی، حیران ہو گیا کہ 9,000 آدمی مارے گئے۔ ایک مرتبہ حیران ہو کر کہا علی ابن ابی طالب تو موجود نہیں تھے، پھر اتنے سارے آدمی کیسے مارے گئے؟ کہا علی نہیں تھے تو کیا ہوا، علی کے شاگرد مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم تو ہیں، یہ انہی کی تلوار کا کمال ہے، جب شاگرد ایسا ہو تو آقا کیسے ہوا کریں گے؟ اب ابراہیم نے عبداللہ ابن مطیع کو یہاں سے فرار اختیار کروایا اور اس کے بعد ابراہیم اسی مقام پر ٹھہر گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مصعب ابن زبیر کہہ چکا ہے کہ تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ اب یہ کوفے کی مین لائن ہے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ابراہیم تاکہ آگے نہ بڑھنے دیں۔ ایک رات کو اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے تو دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک آدمی کھڑا ہے، ایک عجیب و غریب ٹوپی پہنے ہوئے، ہاتھ میں لکڑی کا عصا ہے، گلے کے اندر سلیب لٹک رہی ہے۔ ابراہیم نے ساتھیوں سے کہا یہ کوئی مشکوک آدمی نظر آتا ہے، اس کو گھیر لو اور بھاگنے نہ دو۔ ایک مرتبہ یہ لوگ دوڑ کر آگے بڑھے، چاروں طرف سے اسے گھیر لیا۔ ابراہیم اس کے پاس پہنچے، اس سے سوال شروع کیا اور بالکل خاموش، کسی سوال کا جواب نہیں دیتا۔ ابراہیم نے کہا کیا گونگے ہو؟ جب یہ ابراہیم نے کہا تو اب اس نے بولنا شروع کیا، مگر رومی زبان بول رہا ہے۔ ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، کہا تم میں سے کوئی رومی زبان جانتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اس سے بات کرو، یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک عیسائی ہوں، اس علاقے میں بصرہ سے آیا ہوں، وہاں مصعب ابن زبیر نے اعلان کرایا کہ اب کوئی بصرہ والا شہر سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں ایک اجنبی آدمی ہوں، روم سے بصرہ آیا تھا سیر کے لیے، اس نے اعلان کروا دیا، ساری کشتیاں توڑ دیں، اس نے بندرگاہ پر پہرا لگا دیا ہے اور لوگوں کو زبردستی فوج کے ساتھ بھیجنے لگا۔ مجھے بھی ابن مطیع کی فوج کے ساتھ بھیجا جبکہ میں بالکل اجنبی ہوں۔ ایک مرتبہ ابراہیم یہ بات سنتے ہی اور اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ اس سے
اس سے کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ سچ بتائے ورنہ میری تلوار اس کی گردن اڑا دے گی۔ اب وہ رومی آدمی کہتا ہے کہ پہلے اتنا بتا کہ مختار کون ہے، پھر میں تجھے تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ کہا مختار ہمارا حاکم ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ایک بہت نیک آدمی ہے اور یہ حق کا پیغام عام کرتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے۔ پوچھا مختار کا امام کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے۔ پوچھا تمہارا امام کون ہے؟ کہا ہمارے امام کا نام علی ابن زین العابدین ہے۔ پھر پوچھا ایک بات اور بتا، تمہارا اور مختار اور مصعب کا جھگڑا کیا ہے؟ کہا ہمارے امام کے جو بابا تھے ان کو کربلا میں بے گناہ ان لوگوں نے شہید کیا، ان کے گھر کی عورتوں کو اسیر کر کے بازاروں اور درباروں میں گھمایا۔ مختار وہ ہے جو ان کا انتقام لے گا۔ بس ایک مرتبہ وہ رومی شخص کہتا ہے بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ سنو میں ایک عیسائی عالم ہوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہوگا جو اپنی امت کو یہ احکام بتائے گا، اور اس کے بعد اس کی امت اس کی زندگی میں تو اس کی بات مانے گی۔ اس کا اہم ترین حکم یہ ہوگا کہ میرے اہل بیت کا حق ادا کرتے رہنا، مگر اس کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کی امت اس کے اہل بیت پر مظالم ڈھائے گی، یہاں تک کہ اس کا ایک نواسہ کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور اس کی نواسیاں دربدر درباروں اور بازاروں میں پھیرائی جائیں گی۔ اس کے بعد مختار نام کا ایک آدمی آئے گا جو اس کے نواسے کے قاتلوں کو اپنے ہاتھ سے جہنم وصال کرے گا۔ تم نے جو کچھ بتایا یہ صحیح ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ والحسن والحسین ابناء رسول اللہ۔ اور دیکھو حقیقت میں ایک جاسوس تھا، مجھے عبداللہ ابن متی نے تمہارے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، اب مجھے حقیقت معلوم ہوئی۔ اب ابراہیم نے کہا اب اس سے کہو کہ اب یہ آزاد ہے۔ دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچی، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں تیسری مجلس